اور اس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو انسان کا دشمن ہے اور انسانوں کے ذریعے انسانوں کو بے پناہ تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، تو اسلام کا وہ پیغام جو اس نے ساری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے دیا ہے اور انسانیت کا احترام اسلام نے جو بتایا ہے، اس پیغام کو ساری دنیا تک میڈیا کے ذریعے اور افراد کے ذریعے پہنچانے کے لیے یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ مولانا شمس الحق سلفی صاحب، ڈاکٹر عبدالرزاق زیادی صاحب، ڈاکٹر منیر الدین عمری صاحب، جناب عبدالسمیع محمد ہارون قاضی صاحب۔ میں ایم نفیس رشید، آپ دیکھ رہے ہیں بھارت نیوز 247۔ میں اس سمے رام لیلا میدان میں موجود ہوں اور یہاں پر ایک اہل حدیث کانفرنس ہو رہی ہے۔ میں پوری طرح سے تفصیل کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس کانفرنس کا ہو سکتا ہے مقصد بڑا ہو، پر اس سے پہلے کہ میں آگے بات شروع کروں، سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ میرے ساتھ میں ہے خطیب مسجد صدر بازار کے امام جناب شکیل احمد مہرٹی صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ یہ 35ویں کانفرنس ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، میں یہ سب باتیں جاننے کے لیے ذرا کوشش کرتا ہوں، آپ بنے رہیں میرے ساتھ۔ سر، سواگت ہے آپ کا بھارت نیوز 247۔ جی شکریہ۔ شکیل صاحب جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ جو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہو رہی ہے، 35ویں کانفرنس ہے آپ کی، اس کا اہم مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، یہ آج اور کل 2 دن جو کانفرنس رام لیلا میدان میں ہو رہی ہے، یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند جو ہندوستان کی بہت قدیم دینی تنظیم ہے، یہ اس کے زیر اہتمام احترام انسانیت اور مذاہب عالم، اس ٹاپک پر یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ اور اس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو انسان کا دشمن ہے اور انسانوں کے ذریعے انسانوں کو بے پناہ تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، تو اسلام کا وہ پیغام جو اس نے ساری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے دیا ہے اور انسانیت کا احترام اسلام نے جو بتایا ہے، اس پیغام کو ساری دنیا تک میڈیا کے ذریعے اور افراد کے ذریعے پہنچانے کے لیے یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند 1906 میں یہ تنظیم قائم ہوئی تھی، اس لیے یہ ہندوستان کی سب سے قدیم تنظیم ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی توحید کے سلسلے میں مضبوط ہوں، عقیدہ توحید پختہ ہو اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں، یعنی عقیدہ توحید اور اتباع سنت، اور اسی کے ساتھ شرک و بدعات کا رد اور رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، عام انسانوں کی خدمت کرنا اور ان کے کام آنا، یہ اس جمعیت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ تو آج کی جو کانفرنس ہے، یہ بھی انہی مقاصد کا ایک حصہ ہے کہ ہم یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں کہ اسلام میں، قرآن و حدیث میں انسان کے احترام کا کیا مقام ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے، مسلمان بھی اس کو جانیں اور غیر مسلم بھائی بھی اس سے واقف ہوں، اور دوسرے مذاہب میں بھی ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ ان کے یہاں بھی امن و امان ہی کی تعلیم ہے، کیونکہ وہ ایک بہت مشہور شعر ہے، نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، وہ ایک معروف شعر ہے۔ تو اس لیے اسلام کی تعلیم کیا ہے امن کے سلسلے میں، شانتی کے سلسلے میں، اس کو بتانے کے لیے، اس پیغام کو عام کرنے کے لیے یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ پھر بھی امام صاحب کہاں سے آپ کے مہمان خصوصی آئے ہوں گے اس میں کانفرنس؟ دیکھیے، اس کانفرنس میں پورے ہندوستان سے لوگ آئے ہیں، جو مرکزی جمعیت کی اکائیاں ہیں ہر صوبے میں، صوبائی جمعیتوں کے ذمہ داران ہیں، وہاں کے افراد ہیں، ان کے نمائندے ہیں، وہ اس کانفرنس میں آئے ہیں، اور بیرون ممالک سے مسجد نبوی کے امام شیخ عبداللہ بن عبدالرحمن البوائی جان حفظ اللہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آج انہوں نے افتتاحی خطاب کیا ہے، اور
कल इंशाअल्लाह वो यहाँ मगरिब और इशा की नमाज पढ़ाएंगे। तो ठीक है, फिर भी इमाम साहब थोड़ा जानना चाह रहे थे कि भाई जिस तरह से इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो जो कि दिल्ली है, दिल्ली के आसपास यानी कि जो NCR इलाका है, क्या वहाँ से भी कुछ मुस्लिमों की जो आबादियाँ हैं उनमें ये ऐलान हुआ है मस्जिदों के अंदर कि भाई आइए आप और इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनिएगा? हमने मरकजी जमात अहले हदीस हिंद ने इस कॉन्फ्रेंस की तशहीर पोस्टरों के जरिए की है। पूरी दिल्ली में पोस्टर लगे हैं, मसाजिद में ऐलान भी हुआ है। और इसके अलावा आजकल मीडिया का दौर है, ये सोशल मीडिया के जरिए भी इसकी तशहीर की गई है। वो जो मैं शेर पढ़ रहा था, थोड़ा भूल गया था, वो है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो यही पैगाम है इस कॉन्फ्रेंस का। इमाम साहब, एक महिलाओं के जाने से भी मेरा एक सवाल ये था कि भाई महिलाएं हैं इस प्रोग्राम के अंदर? देखिए, औरतों का हमने यहाँ इंतज़ाम नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि कुछ कानूनी मसाइल हैं, थाने के मसाइल हैं, कुछ और है जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का जी, उसकी तरफ से कुछ इस तरह की चीज़ें थीं जिनकी वजह से ख़वातीन के लिए इंतज़ाम नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी एक पीछे खेमा है कि जो ख़वातीन अपने तौर पर आ जाएं वो उसमें बैठेंगी फिर उसमें, लेकिन हमने ऐलान नहीं किया। ठीक, ऐलान करने के नतीजे में ये होता फिर थाने में उसकी सारी तफसील बयान कीजिए, फिर वो लेडीज़ पुलिस और फला दुनिया भर की चीज़ें उसमें होती हैं। तो बहरहाल ख़वातीन हैं, मैंने देखा है कुछ बापर्दा ख़वातीन को पीछे थी आई। फिर भी इमाम साहब, जैसे कि आजकल माहौल सियासतन भी हो रहा है और हर प्रोग्राम को मुस्लिमों के, चाहे वो शिक्षा के आधार पर हो या सामाजिक तौर पर हो, उसको राजनीति से भी जोड़ लिया जाता है। तो हमें गाय बगाए खबर मिल रही है कि भाई थोड़ी बहुत पॉलिटिकल बात भी होगी है, जो जिस तरह से मुसलमानों के साथ में बिहेव किया जा रहा है पूरे भारत के अंदर, तो उस पर भी कोई चर्चा विशेष है क्या आपके इस कॉन्फ्रेंस के अंदर? देखिए, ज़ाहिर है कॉन्फ्रेंस के अखीर में तजावीज़ आती हैं जी, उन तजावीज़ में इन सारी चीज़ों को बयान किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए इमाम साहब। तो आप थे इमाम मेरठी शकील अहमद साहब, मेरठी कहा जाता है और सदर बाज़ार में एक अरसे से यानी कि इमामत कर रहे हैं। आपके चाहने वाले और आपसे मिलने वाले बड़ी संख्या के अंदर मौजूद हैं। और कुल मिलाकर आज की जो कॉन्फ्रेंस ये की जा रही है सियासत से दूर और सिर्फ कुछ मुस्लिम, जो खास करके कहा जाए कि जैसे कि शिक्षा और किस तरह साथ लेके एक दूसरे का चला जाए, इन्हीं सब मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।